محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج کی مجلس میں ہم وطر کے کچھ مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وطر کی نماز چونکہ ہمارے یہاں یعنی ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، اور ہمارے یہاں وطر کی نماز واجب ہے، اور وطر کی نماز کے وجوب پر بہت سارے دلائل ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہیں الحمدللہ۔ آج ہمیں وطر کی نماز کے بارے میں 10 پوائنٹ پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ وطر کی نماز کا حکم کیا ہے، وقت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے تقریباً 10 پوائنٹ ہیں۔ مختصر طور پر انشاءاللہ ہم پورے مسائل کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا آپ کو بتایا، وطر کی نماز واجب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے وطر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لی تو اس کو وطر کی نماز دہرانی پڑے گی۔ پہلے عشاء کی نماز ہے یعنی فرض نماز، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے عشاء کی، اور رمضان کے مہینے میں پھر تراویح پڑھنا ہے 20 رکعت، اور اس کے بعد پھر وطر پڑھنا ہے۔ یہ کل ترتیب ہوتی ہے وطر کی نماز کی اور عشاء کی نماز کی۔ 2 بات۔ تیسری بات، وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، طریقہ وطر کی نماز کا بڑا آسان ہے۔ ویسے تو الحمدللہ یاد ہے ہم کو، ہم پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر یہ مذاکرہ ہے ہمارا۔ وطر کی نماز کا ایک تو نیت باندھنا ہے، جو بھی نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں یعنی سوچنا ہے، جیسا کہ بار بار آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سوچنا ہے ہمیں 3 رکعت وطر کی نماز واجب، اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ سوچنا ہے دل میں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ثنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف صورت ملا لیں گے، اس کے بعد 1 رکعت، پھر دوسری رکعت مکمل کر کے قاعدہ کریں گے، قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا کرنے کے بعد یعنی تحیات پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہمیں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھ لینے کے بعد ہمیں دعائے قنوت پڑھنا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ یہ جو دعائے قنوت ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم لکھ دیں گے اعراب کے ساتھ، وہاں سے اس کو یاد کر لیں آپ، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ہم، تو یہ تکبیر بھی واجب ہے علماء کے نزدیک۔ جس طرح دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے یعنی دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز پوری مکمل کر لیں گے۔ یہ ہے وطر کی نماز کا طریقہ۔ نمبر 4، بیٹھ کر وطر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح فرض نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے وطر کی نماز بھی بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں عذر ہو تو جس طرح فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے عذر میں، اسی طریقے سے وطر کی نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 5، وطر کی نماز میں مسنون قرأت ہے، جو علماء نے احادیث پر نظر ڈال کر جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورتیں پڑھتے تھے اکثر۔ ویسے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اکثر ان کا اہتمام آپ نے فرمایا ہے، لیکن دوسری صورتیں بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے قرآن کریم کی کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں گے تو بلا کراہت وطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 6، عام طور پر جو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ سب سے پہلے تو دوست بزرگوں آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی فکر کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا ثواب ہے، اور وطر کی نماز کے کلمات بڑے جاندار ہیں، اس لیے ان کو یاد کریں آپ اہتمام سے۔ جب تک یاد نہ ہو آپ یہ کر لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں دعائے قنوت کی جگہ پر۔ یا اگر یہ بھی یاد نہیں ہو تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ، یا یہ پڑھ لیں یا ربی یا ربی یا ربی، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ علماء نے اجازت دی ہے پڑھنے کی، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ دعا پڑھنا کوئی بھی عربی زبان میں ایسی جو قرآن و حدیث کے کلمات سے ثابت ہو، وہ پڑھنے سے وطر کا یعنی دعائے قنوت کا وجوب ادا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دعائے قنوت کے کلمات بڑے جاندار ہیں، اس لیے ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، رمضان میں وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے،
تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد 20 رکعت پڑھنے کے بعد وطر کی نماز ہمیں پڑھنا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جس طرح تراویح کی نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں وطر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے. یہ سنت ہے. رمضان المبارک میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت ہے. رمضان کے سوا وطر کی نماز تنہا پڑھیں گے. یہ ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص رمضان میں بھی اگر وطر کی نماز تنہا پڑھ لے تو بھی اس کا وطر ادا ہو جائے گا. نمبر 8، اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، کہیں کام میں تھا، بعد میں آیا، تراویح چالو ہو گئی تھی، تراویح کی نماز یعنی پہلے آ کر وہ فرض پڑھے گا اپنا عشاء کا جو باقی رہ گیا تھا، پھر تراویح میں شریک ہو جائے گا، اس کے بعد وہ وطر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ سکتا ہے. یعنی مسئلہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہو تو وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 9، ابھی پیچھے جماعت سے نماز جیسے چل رہی تھی وطر کی نماز، وہ مقتدی ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں کر پایا تھا اور امام صاحب کی دعائے قنوت مکمل ہو گئی اور وہ رکوع میں چلے گئے، تو اب مقتدی کیا کرے؟ کیا مکمل قنوت پڑھتا رہے پھر رکوع میں جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک بھی وہ دعائے قنوت میں پہنچا ہے اور امام صاحب نے رکوع کر دیا تو وہ بھی اتنا ہی پڑھ کر جہاں پڑھ رہا تھا جہاں تک پہنچا وہاں خاموش ہو جاوے اور امام صاحب کے ساتھ وہ بھی رکوع میں چلا جائے. یہ 9 پوائنٹ. آخری پوائنٹ ہے دعائے قنوت پڑھنے بھول گئے، امام صاحب پڑھنا بھول گئے یا کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا وہ بھول گیا. اب مان لو امام صاحب جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے وطر کی اور وہ چلے گئے رکوع میں ڈائریکٹ، یعنی تیسری رکعت میں قرأت کرنے کے بعد دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے. تو ایسی صورت میں مقتدیوں پر یہ حکم ہے، مقتدیوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ بھی رکوع میں چلے جائیں. لقمہ دے کر امام صاحب کو رکوع سے واپس لانے کی کوشش نہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. فرض کے طرف سے وجوب کی طرف آنا، واجب کی طرف آنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی آ گئے، مقتدیوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور امام صاحب کو وہ لقمہ دے کر واپس رکوع میں یعنی قیام میں لے آئے اور دعائے قنوت سب نے پڑھی، اس کے بعد پھر نئے سرے سے رکوع کیا، تو اخیر میں اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. راجح اور مفتہ بہ قول کے مطابق مسئلہ یہی ہے کہ وجوب ادا ہو جائے گا، یعنی وطر ادا ہو جائے گی. اصل حکم یہ ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ واپس لقمہ دے کر واپس نہیں لانا چاہیے، سب رکوع میں چلے جائیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، نماز ہو جائے گی. تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 پوائنٹ تھے وطر کی نماز کے بارے میں. یہ تفصیل جو ہم نے بتائی اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ مسائل کلیئر ہوئے ہوں گے. مزید کچھ باتیں ہوں تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری ساری جتنی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.